بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں رزین حیدر مظہر ہوں اور آپ میرا یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، فوجی جرنیلوں سے ملاقات کی جو کہانی تھی وہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے کھلی عدالت میں، یا آپ یہ کہہ لیں کہ کھلی کچہری میں سب کے سامنے رکھ دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جرنیلوں کو اہم ترین پیغام جو ہے وہ بھی جاری کر دیا ہے۔ دوسری طرف آج تمام حکومتی جماعتوں کو، یعنی جو حکومتی اتحاد ہے، اس پورے کے پورے اتحاد کی منجی ٹھوک دی ہے۔ اور جب منجی ٹھوکی تو ہم نے دیکھا کہ حکومتی اتحاد فوری طور پہ چیف جسٹس آف پاکستان کے قدموں میں گرتا دکھائی دیا اور مہلت مانگتا دکھائی دیا۔ اس حوالے سے کوئی تفصیلات شیئر کرنی ہے، اور پھر محسن نقوی کی جو اب حکومت ہے اس کے حوالے سے ایک بری خبر آ چکی ہے، اور محسن نقوی کے اقتدار کا سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں، اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، آج ایک ایسا سوال تھا عدالت میں جب یہ سماعت ہوئی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 27 مارچ سے مسلسل اس کیس کی سماعت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے، مختلف وقفوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیس سماعت کے لیے جو ہے وہ لگتا ہے۔ آج سب سے بڑا سوال یہ تھا جو اعجاز الاحسن صاحب نے عدالت میں پوچھا، اور وہ ایسا سوال تھا جس سوال کا جواب بھری عدالت میں کسی ایک بھی شخص کے پاس نہیں تھا، کہ ہم کہیں کہ کوئی ایک شخص اٹھا ہو، اس نے کہا ہو کہ جی معزز جج صاحب میرے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ تمام ماہر قانون وہاں پہ موجود تھے، وہ تمام کے تمام لوگ جنہیں نون لیگیوں نے آج کل اپنا ابو بنایا ہوا، وہ تمام کے تمام لوگ موجود تھے، اور ان تمام وکلا کی موجودگی میں آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے یہ پوچھا کہ آج اس عدالت میں کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے جو ہمیں کوئی ایک ایسا قانون بتا دے جس قانون کے تحت ہم یہ جو الیکشنز ہیں یہ ڈیلے کر سکیں، انہیں آگے لے کے جا سکیں۔ اور اس وقت پوری عدالت جو تھی اس میں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان کو سانپ سونگھ گیا، اور کسی ایک شخص کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ کون سا قانون ہے جس کے تحت ہم چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ کہیں کہ جی یہ وہ قانون ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آپ الیکشنز ڈیلے کر دیں اور کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جی ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ساتھی ججز کے ساتھ مشاورت کر کے یہ جو سماعت تھی یہ کل 11:30 بجے تک جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کو مقرر کیا، اور یہ کہا کہ ہم اس کے اندر وقفہ لے رہے ہیں۔ کل 11:30 بجے دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی، اور پھر اس سماعت کے حوالے سے ایک اہم ترین اپڈیٹ جو شیئر کی گئی وہ یہ تھی کہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں ان تمام کی جو رہنما ہیں ان کو کل 11:30 بجے عدالت میں طلب کر لیا گیا ہے، اور نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنے منتخب کردہ جو نمائندے ہیں انہیں عدالت میں بھیجیں تاکہ وہ آپ کی آ کے جو ہے وہ یہاں پہ کارروائی کا حصہ بن سکیں اور آپ کی نمائندگی کر سکیں۔ اس کے بعد جو سماعت شروع ہوئی وہ بڑی دلچسپ تھی، کیونکہ حکومت بہانہ بنا رہی تھی۔ پہلے ان کے پاس بہانے دو تھے، ایک بہانہ تھا سیکیورٹی کا، دوسرا بہانہ تھا فنڈز کا۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ نے اس کے اندر انٹروین کیا تھا اور دونوں مسائل حل کرنے کی طرف آ رہے تھے، تو انہوں نے پہلے یہ کہا کہ جی حکومت یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس یہ دو مسائل ہیں، ہم فنڈز جاری نہیں کر سکتے، ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے۔ ہم نے فنڈز والا مسئلہ ختم کیا، اور ہم نے یہ کہا کہ جی فنڈز ہم آپ کو جاری کروا دیتے ہیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے بھی یہ بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اسے لوپ میں لیا، اور فنڈز کا مسئلہ ختم ہونے کے قریب تھا تو حکومت نے مزید رکاوٹیں اٹکانا شروع کر دیں، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ فنڈز پر جو ہے وہ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نظر ثانی کریں، نہیں تو جو اس کے نتائج ہوں گے اس سے آپ جو ہے وہ پھر آپ کو وہ نتائج بھگتنا ہوں گے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ آپ رکاوٹ بن رہے ہیں اس وقت فنڈز کے اندر۔ اور کیا آیا کسی اور معاملے کے اندر بھی جو ہے وہ اس طرح کے جو فنڈز ریلیز کیے جاتے ہیں معاملہ پارلیمنٹ میں رکھا جاتا ہے، یا جو وزیر اعظم اور کابینہ ہے وہ خود جاری کر دیتے ہیں؟ آپ جلد از جلد یہ معاملہ نپٹائیں، یہ جسٹس منیب اختر نے کہا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ فوری طور پر ایک یو ٹرن آتا ہے، ایک آپ کہہ لیں کہ کلٹی کھاتے ہیں وہاں پہ موجود اٹارنی جنرل، اور اٹارنی جنرل کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ معاملہ جو ہے وہ مذاکرات کے عمل کے اندر ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں کہ مذاکرات ہو جائیں گے، لہٰذا آپ ہمیں وقت دیں تھوڑا سا،
اور جو انہوں نے ایگزیکٹ ورڈز آج عدالت میں بولے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہ بلاول بھٹو آج وزیر اعظم سے ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک میں سیاسی ڈائیلاگ شروع ہو، ایک کے علاوہ تمام حکومتی جماعتیں پی ٹی آئی سے مذاکرات پر آمادہ ہیں۔ بلاول بھٹو آج مولانا فضل الرحمان سے مل کر مذاکرات پر قائل کریں گے، معاملات سلجھ گئے تو شاید انتخابات کے لیے اتنی سیکیورٹی کی ضرورت نہ پڑے۔ تمام سیاسی جماعتیں مذاکرات پر آمادہ ہو رہی ہیں، امیر جماعت اسلامی بھی شہباز شریف اور عمران خان سے ملے ہیں، فریقین نے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ اور میں اگر آپ کو جس وقت میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ کے ہاں پاکستان میں تقریباً جو ہے وہ 8 بج رہے ہیں، اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے ڈی جی خان پہنچ چکے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں یہ ملاقات کا جو بھی نتیجہ آئے گا اگلے ویلاگ میں جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس پورے کے پورے معاملے کے بعد چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کچھ اور باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی جو جسٹس منیب اختر ہیں انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں تو تحلیل تھی، جب پورے کے پوری بات ہوئی اور اس کے اندر ریجیم چینج کا بھی آج ذکر ہوا، انہوں نے کہا کہ جی اسمبلیاں جو ہیں وہ تو تحلیل تھی، وفاقی اسمبلی، قومی اسمبلی جو تھی، اگر ہم اس وقت انٹروین نہ کرتے تو اسمبلی تو تحلیل تھی، انتخابات آپ کو تب کروانے پڑنے تھے اور صوبائی اسمبلیوں کے ساتھ انتخابات ہونے تھے قومی اسمبلی کے، پھر آپ نے تب کیسے انتخابات کروانے تھے، اور اب آپ انتخابات سے جو ہے وہ بھاگ رہے ہیں، مسلسل بھاگنے کی کوشش کریں، اب معاملہ ایسے نہیں چلے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا چیف جسٹس آف پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ جی سیاسی جماعتیں ایک موقف پر آ جائیں تو عدالت گنجائش نکال سکتی ہے، اور اگر یہ ایک موقف پر نہیں آتی تو پھر ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے گا کہ وہ ایکشن آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا، اور پھر ہمیں اس ایکشن کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروانا بھی جو ہے وہ پورے طریقے سے آتا ہے۔ اس کے بعد کی جو سماعت تھی اس کے اندر پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے کھلے الفاظ استعمال کیے ان فوجی جرنیلوں کے لیے جو ان سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے۔ پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید چیف جسٹس آف پاکستان نے ان تمام لوگوں کو ملاقات کے لیے بلایا ہے، لیکن آج کی سماعت میں یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی کہ فوجی جرنیلوں کو چیف جسٹس نے ملاقات کے لیے نہیں بلایا تھا، بلکہ فوجی جرنیلوں نے ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس سے ملاقات کے لیے، اور ان میں ڈی جی آئے، ڈی جی ایم آئے، اور یہ تمام لوگ تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس وہ بھی آئے تھے، یعنی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو انہوں نے واضح پیغام دیا کہ ہمارے پاس وہ آئے تھے اور انہوں نے ہم سے سیکیورٹی کے معاملات پر گفت و شنید کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم نے ان کو بھی واضح بتا دیا ہے کہ جی معاملہ اب اس طرح نہیں ہے، ہم نے جو فیصلہ دینا تھا وہ فیصلہ دے دیا ہے، آپ اب جو کر سکتے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ آپ ہمیں وے فارورڈ دیں، اور اگر آپ ہمیں وے فارورڈ دیں گے تو یہ سب سے بہترین ہوگا، نہیں تو پھر عدالت حکم نامہ جاری کرے گی اور پھر سب کو وے فارورڈ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ آخر پر سماعت کی جو ہے وہ کل کیونکہ 11:30 بجے تک ملتوی کی گئی ہے، جو آرگیومنٹس جو دیے یا آپ کہہ لیں کہ کمنٹس جو دیے گئے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے وہ محسن نقوی کی حکومت کے حوالے سے تھے، اور اس حکومت کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ 90 روز سے زیادہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں چل سکتا، ہم نے اس معاملے کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ یہ بھی ایک آئینی نکتہ ہے، اور اس آئینی نکتے کو بھی ہم جلد از جلد جو ہے وہ نپٹا دیں گے اور آپ کو بتا دیں گے کہ یہ آئینی نکتہ کس طرح سے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوگا۔ اور میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتا جاؤں، محسن نقوی کی حکومت چند دنوں کی مہمان رہ گئی ہے، جب ہی یہ فیصلہ آئے گا تو سبطین خان کو جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے چارجز جو ہے وہ دے دیے جائیں گے، کیونکہ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے، اور پھر آگے کے معاملات جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ اس ویلاگ سے اجازت دیجیے، مجھے اپنا خیال رکھے، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔